بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب استحباب التزوج والتزویج فی شوال و استحباب الدخول فیہ، شادی کرنے اور شادی کروانے کے مستحب ہونے کا بیان ماہ شوال میں اور اسی مہینے میں رخصتی یا ہم بستری کرنے کے مستحب ہونے کا بیان۔ دراصل اس باب کو قائم کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ زمانے جاہلیت میں آج کی طرح ماہ شوال میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور بدفعلی لی جاتی تھی۔ اس لیے اس ترجمۃ الباب کو قائم فرما کر یہ بتانا مقصود ہے کہ ماہ شوال کوئی ماہ منحوس نہیں ہے کہ جس میں خوشی کے کام کو منحوس سمجھا جائے یا ممنوع سمجھا جائے۔ اگر ماہ شوال منحوس ہوتا یا اس میں کوئی خوشی کا کام غلط ہوتا، ناجائز ہوتا، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اور شادی وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں کیوں ہوئی اور اسی مہینے میں ان کی رخصتی بھی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، اگر شوال کا مہینہ منحوس ہوتا تو میری شادی تو شوال میں ہوئی ہے، تو پھر میری زندگی میں کیا نقصان ہوا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بیویوں سے زیادہ میں ہی محبوب تھی اور چہیتی تھی۔ اگر وہ مہینہ منحوس ہوتا یا ایسا غلط ہوتا تو پھر میرا رشتہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا، یا ہم میاں بیوی کے درمیان دراڑ پیدا ہو جانا چاہیے تھا، یا لڑائی جھگڑے اور اختلاف ہونا چاہیے تھا، یا محبت میں کمی آ جانی چاہیے تھی، ایسا کچھ بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماہ شوال ماہ منحوس نہیں ہے، بلکہ وہ مہینہ تو برکت والا مہینہ ہے، اس میں تو ایسے کام اگر کیے جائیں تو اور جو ہے برکت ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شوال کے مہینے میں شادیاں کرنے کو اور رخصتی کرنے کو مستحب سمجھتی تھی، بہتر سمجھتی تھی۔ چنانچہ انہی کی حدیث سے، انہی کے واقعے سے اور قصے سے یہاں پر استدلال کیا گیا ہے کہ ماہ شوال میں شادی کرنا، رخصتی کرنا یا پھر شب زفاف یہ کرنا یہ جو ہے مستحب اور بہتر ہے، یہ بیان کیا گیا۔ اور سفر کے مہینے کی کہانی وہ الگ ہی ہے، اس کی بات یہاں پر نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، آج بھی سمجھا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تردید فرما دی ہے کہ ماہ سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، لا ادوا ولا تیرتا ولا سفر ولا حامتا، اسی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دیا، ماہ سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، ایسا کوئی مہینہ ہے نہ ایسا کوئی دن ہے جسے منحوس سمجھا جائے۔ بہرحال آپ حدیث دیکھیے، یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1216 ہے۔ امام مسلم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنِ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عن عبد الله بن عروہ عن عروہ عن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت وہ فرماتی ہے، تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا ماہ شوال میں، وبنا بی فی شوال، اور مجھ سے آپ نے شب زفاف کیا ماہ شوال میں، یعنی نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی، اور اسی طرح
شب زفاف بھی شوال میں ہوا۔ فَأَيُّ نِسَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احظا عندہ منی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں کون سی عورت زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے مقابلے میں؟ قال، راوی فرماتے ہیں وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَن تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماہ شوال میں عورتوں سے دخول اور ہم بستری کو مستحب سمجھتی تھی، بہتر سمجھتی تھی۔ اگلی روایت صرف سند کا فرق ہے۔